اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمور سوات کے ایک دور دراز گاؤں میں اپنے ماں باپ اور بہن مرجان کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گاؤں ایک پہاڑی درے کے پاس واقع تھا۔ یہاں سے نزدیکی قصبے کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے 4-5 گھنٹے کا دشوار راستہ طے کرنا پڑتا تھا اور سوات شہر تک پہنچنے میں 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اس گاؤں میں ضروریات زندگی بہت محدود تھی۔ بجلی گیس تو تھی نہیں، پانی بھی نزدیکی چشمے سے بھر کر لانا پڑتا تھا۔ البتہ یہاں کی زمین زرخیز تھی اور بارشیں بھی خوب ہوتی تھی، اس لیے زمینوں سے فصل اور درختوں سے پھل بڑی مقدار میں حاصل ہوتے تھے۔ کھیتی باڑی اور مویشی پالنا گاؤں والوں کا ذریعہ معاش تھا۔ نزدیکی جنگل سے جلانے کے لیے لکڑیاں ملتی تھیں۔ یہاں زندگی کچھ مشکل تھی، مگر گاؤں کے لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ وہ سخت جان لوگ تھے اور ہر مشکل کا مقابلہ مردانہ وار کرتے تھے۔ مرد گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر مدرسے جا کر سبق پڑھتا، پھر آ کر ناشتہ کرتا اور اپنی بکریوں اور گائیں کو چرانے لے جاتا۔ دوپہر کو واپس آتا تو کھانا کھا کر کھیتوں میں چلا جاتا اور اپنے بابا کا ہاتھ بٹاتا۔ دوپہر کو وہ اپنے مویشیوں کو جنگل کی طرف چرانے لے جاتا اور اسی دوران جنگل سے لکڑیاں جمع کرتا اور واپسی پر لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھا سر پر اٹھا لاتا تھا۔ اس گاؤں میں صاف آب و ہوا اور شفاف پانی کی وجہ سے بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اکثر لوگ جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر قصبے کی ڈسپنسری سے دوا لاتے، مگر زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں شہر جاتے تھے۔ ایک دن زمرد شام کو لوٹا تو اس نے ماں کو گھر کے باہر پریشان حالت میں اپنا انتظار کرتے پایا۔ اس نے جلدی سے بکریوں کو سائبان کے نیچے کھڑا کیا، گائے کو باندھا اور ماں کے پاس آیا۔ ماں نے بتایا کہ اس کے بابا کو تیز بخار ہو گیا ہے، وہ جا کر اپنے ماموں سے دوا لے آئے۔ زمرد کے ماموں اکثر شہر جاتے رہتے تھے اور وہاں سے کچھ دوائیں لے آتے تھے جو ضرورت پڑنے پر گاؤں والوں کے کام آتی تھی۔ اندر آیا، اس کے بابا نڈھال سے نظر آ رہے تھے۔ وہ کئی دن سے بیمار تھے اور دیسی نسخوں سے انہیں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بابا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ان کا بدن بہت تپ رہا تھا۔ اس نے بابا کے ماتھے کو بوسہ لیا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ گولیاں تھیں جو اس کے ماموں نے فوری طور پر کھانے کے لیے بھیجی تھی۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ زمرد کی ماں نے اس کے بابا کو دودھ کے ساتھ گولیاں دی۔ اس دوران زمرد نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ ادھر اس کی ماں نے اس کے لیے اور بیٹی مرجان کے لیے کھانا نکال دیا۔ آج دونوں سے اچھی طرح کھانا نہیں کھایا گیا۔ مرجان بابا کی لاڈلی تھی، وہ اپنے بابا کو اس حال میں دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ مرجان لقمے کھا کر اٹھ گئی۔ زمرد نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس رات زمرد کو بہت دیر سے نیند آئی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب رات کے پچھلے پہر اس کی ماں نے اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا اس کے بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر ان کا بدن آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ تکلیف سے کرا رہے تھے۔ ماں کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ شوہر کے ماتھے پر بار بار گیلا کپڑا رکھتی تھی اور پھر رونے لگتی تھی۔ اس لمحے زمرد نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، لیکن وہ پھر اٹھا، چادر اٹھائی، بندوق کاندھے پر لگائی، درنتی سے اپنے کالر میں پھنسا کر کمر پر لٹکائی اور ٹارچ اٹھا کر ماں اور بابا کے کمرے آ گیا۔ ماں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ زمرد آہستہ سے بولا، اماں میں قصبے جا رہا ہوں، صبح تک وہاں پہنچ جاؤں گا، بابا کی دوا لے کر آؤں گا۔
ماں کو ایک لمحے کے لیے حوصلہ ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا، لیکن پھر وہ فکر مند لہجے میں بولی، مگر بیٹا اتنی رات گئے، پھر ڈسپینسری بھی تو 8 بجے کھلتی ہے، تم فجر پڑھ کر چلے جانا۔ نہیں ماں، زمرد عزم سے بولا، میں اسی وقت جاؤں گا تاکہ فجر کے وقت قصبے میں پہنچ جاؤں، جتنی جلدی ممکن ہوا میں دوا لے کر آؤں گا۔ ماں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زمرد نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سر جھکایا۔ ماں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زمرد نے باپ کی طرف غور سے دیکھا اور اب وہ سو چکے تھے۔ اس نے بابا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بابا کے ہاتھ کو چوما اور ان کے پیروں کو چھو کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گھر سے نکل کر وہ قصبے والے راستے پر پہنچا تو اس نے ٹارچ روشن کر لی اور کچھ دور ہو گیا تھا تو اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ اسے لگا کوئی پراسرار طاقت اس کے گھر لوٹنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو فجر کی نماز قصبے کی مسجد میں پڑھ لے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ ڈسپینسری کے چوکیدار سے مسجد میں ملاقات کر لے گا اور اس سے کہے گا کہ وہ ڈاکٹر سے اس کے بابا کے لیے دوا لا دے۔ اسے یقین تھا کہ چوکیدار اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ ناہموار راستوں پر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹارچ کی روشنی اپنے ارد گرد ڈالتا تاکہ کسی جنگلی جانور یا سانپ وغیرہ سے اچانک سامنا نہ ہو جائے۔ چلتے چلتے ایک بار اس نے ٹارچ کو اپنے دائیں جانب گھمایا، ذرا نیچے ایک کھائی میں اسے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں اس چمکتی چیز پر مرکوز کی اور کھائی کے ارد گرد جائزہ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ آگے بڑھ جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس کے پاس ابھی تھوڑا وقت ہے، اس چمکدار چیز کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ اسی جگہ پر کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ اس نے درنتی کی مدد سے راستہ بنایا اور کھائی میں اتر گیا اور چمکدار چیز اٹھا لی۔ وہ سبز رنگ کا پتھر تھا اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ زمرد نے اپنی قمیض سے پتھر کو صاف کیا اور وہ چمکنے لگا۔ زمرد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی قیمتی پتھر ہے۔ اس نے پتھر کو اپنی جیب میں ڈالا اور کھائی سے نکل کر دوبارہ اپنے راستے پر پہنچ گیا اور ایک بار پھر تیزی سے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ زمرد جب قصبے میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے قصبے کی مسجد میں جا کر وضو کیا، وہیں اس کی ملاقات ڈسپینسری کے چوکیدار سے ہو گئی۔ زمرد نے اسے اپنے بابا کی حالت بتائی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ چوکیدار نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ چوکیدار کے ساتھ مسجد سے باہر آیا تو ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمدردی سے اس کی بات سنی اور اسے اپنے گھر لے جا کر دوا دے دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اصرار کر کے اسے ناشتہ دیا۔ وہ ناشتہ کر کے تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اندھیرا ختم ہو گیا تھا، راستہ صاف تھا اور کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ زمرد تیز رفتاری سے چلتا ہوا 3 گھنٹے بعد اپنے گاؤں پہنچا۔ جب وہ اپنے گھر جانے والے راستے پر بڑھا تو اسے بہت سارے لوگ اپنے گھر کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ زمرد کا ماتھا ٹھنکا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہیں اور اسے دیکھ کر اس کے ماموں نے اسے گلے لگایا اور بتایا کہ اس کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ماموں کو دیکھتا رہا، پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے بابا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا اور چپکے چپکے رونے لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے رونے سے منع کرتے اور سمجھاتے جاتے تھے کہ رونے سے مرنے والوں کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، وہ حوصلہ رکھے۔
ان کے مرد رویا نہیں کرتے، مگر وہ کیا کہتا، بار بار اس کی آنکھیں امڑ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا دیا تو اسے لگا کہ بابا کی موت نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے، اس کا بچپن بھی چھن گیا اور وہ اسی وقت پہلے سے بڑا ہو گیا۔ جلد ہی یہ مشکل وقت بھی گزر گیا، آخر یہ صدمہ بلانا پڑا۔ معاملات زندگی پھر رواں دواں ہوں گے۔ بابا کی وفات کے 2 ماہ بعد اس کی ماں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ انہیں وہی پتھر نظر آیا جو زمرد کو کھائی سے ملا تھا۔ زمرد کھیتوں پر تھا، اس کے ماموں اس وقت گھر آ گئے۔ زمرد کی ماں نے وہ پتھر سے اپنے بھائی کو دکھایا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور بولے، یہ بہت اعلیٰ قسم کا پتھر ہے، یہ کہاں سے آیا؟ زمرد کی ماں سوچتے ہوئے بولی۔ ایک بار پھر زمرد نے بتایا کہ جس رات وہ اپنے بابا کی دوا لینے قصبے گیا تھا، اسے یہ پتھر ایک کھائی سے ملا تھا، پھر نہ اسے خیال رہا اور میں دھیان نہ رکھ پائی۔ زمرد کے ماموں پرجوش لہجے میں بولے، میری بہن، اللہ نے تمہارے سارے دکھ دور کر دیے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی پتھر ہے کہ ہم اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تمہاری غربت اب ختم ہو گئی ہے، میں شہر سے جوہری کو بلوا کر لے آؤں گا یا یہ پتھر خود شہر لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ زمرد گھر آیا تو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ ایک عرصے بعد گھر میں خوشی کی گھڑی آئی تھی۔ اس رات زمرد، مرجان اور ان کی ماں آنکھوں میں نیک خواب لے کر سوئے، مگر خواب میں اپنے بابا نظر آئے جو بیماری کی حالت میں تڑپ رہے تھے۔ مرجان اور زمرد نے بھی خواب میں اپنے بیمار بابا کو دیکھا۔ وہ ایک سوگوار صبح تھی۔ مرجان اور زمرد اپنے بابا کو، ان کی ماں اپنے شوہر کو خواب میں دیکھ کر ایک بار پھر دکھی تھے۔ وہ خواب میں بھی بیمار نظر آتے تھے۔ زمرد اور اس کی ماں دونوں نے ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ آخر زمرد دل کی بات زبان پر لے آیا اور بولا، اماں، اگر گاؤں میں ڈسپنسری ہوتی تو شاید بابا اتنے تکلیف اٹھا کر نہ مرتے۔ ہاں میرے بچے، ماں نے اپنے آنسو پونچھے، خدا سب کے سلامت رکھے، ان کے بچوں پر باپ کا سایہ قائم رکھے، کاش گاؤں میں کوئی اسپتال ہوتا۔ زمرد بولا، اماں، میرا دل چاہتا ہے یہ پتھر بیچ کر جو پیسے ملیں ان سے ہم گاؤں میں اسپتال بنائیں گے، ہمارے بابا تو نہیں بچے، دوسروں کے تو محفوظ رہیں گے۔ ہاں بیٹے، یہی کرنا چاہیے تاکہ تمہارے بابا کی روح کو سکون ملے۔ زمرد کے ماموں نے پہلے تو اس فیصلے کی مخالفت کی، مگر تینوں کے اصرار دیکھ کر ان کی مدد کو تیار ہو گئے۔ ماموں نے بھاگ دوڑ کی، ایک فلاحی تنظیم ایک عرصہ سے یہاں ڈسپنسری قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر محدود سرمائے کی وجہ سے رک جاتی تھی۔ ماموں نے ان سے بات کی، تنظیم نے کچھ رقم اپنے پاس سے لگانے اور ارادہ ظاہر کیا۔ زمرد بیچ کر ایک بڑی رقم ملی، حکومت سے اسپتال اور سڑک کی تعمیر کی منظوری بھی مل گئی۔ گاؤں والوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، سب کی کوششوں سے اسپتال کھل گیا۔ جس دن اسپتال کا افتتاح ہوا، اسی دن گاؤں والے اور گرب و جوار کے گاؤں والوں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سب زمرد اور اس کے گھر والوں کے احسان مند تھے کہ انہوں نے اثار کیا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے لیے ہر سہولت حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سب فائدے کو ترجیح دی۔ ان کے گھر کو بہت عزت اور وقار حاصل ہوا۔ حکومت نے اسپتال کا نام زمرد کے نام رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر زمرد نے درخواست دی کہ اسپتال کا نام اس کی بہن مرجان کے نام پر رکھا جائے، اور اس کی درخواست منظور ہو گئی۔ مرجان بابا کی لاڈلی تھی۔ زمرد کو یقین تھا کہ اس فیصلے سے اس کے بابا کی روح کو سکون ملے گا۔ اسپتال کے افتتاح کے دن زمرد نے ایک اور خوشخبری اور تھی، اسے اسپتال کے پیڑ پودوں اور صفائی کے نگران کی حیثیت سے سرکاری نوکری دے دی گئی تھی۔ وہ اسپتال جو اس کے خوابوں اور قربانیوں کی یادگاری تھی، اسے سجانے اور سنوارنے کی ذمہ داری اسے ہی سونپی گئی۔ اس دن کے بعد زمرد کو اپنے بابا کئی بار خواب میں نظر آئے، مگر وہ بیمار نظر نہیں آئے، وہ خوش و خرم نظر آتے تھے۔ اسپتال سے گاؤں والے
فائدہ اٹھاتے تھے، اور ایک نہ نظر آنے والے مقام پر ان کے بابا کی خوشی اور مقام میں اضافہ ہو جاتا تھا۔